معزز ناظرین کرام، کلمے کے 12 اقسام کا سلسلہ جاری ہے۔ ماضی اور مضارع، فعل ماضی فعل مضارع کے متعلق ہم نے ایک درس پڑھا ہے، چونکہ آج پھر بدھ کا دن ہے اور علم-U-Sarf کا کلاس ہے، تو ہم آتے ہیں آج مزید فعل ماضی کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کی یہ یاد رکھ لیں، ہمارے پاس 14 صیغے آتے ہیں عربی گرامر میں۔ کون سے 14 صیغے؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یعنی 3 مذکر غائب کے آ گئے، پھر واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، 3 مؤنث غائب کے آ گئے، پھر واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، 3 مذکر حاضر کے آئے، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، 3 مؤنث حاضر کے آئے، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 14 صیغے ہمارے پاس فعل ماضی میں آتے ہیں۔ اور 14 صیغے اس لیے آتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں فاعل جو اس کا ہوتا ہے، سبجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ چینج ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آلریڈی ورب بھی چینج ہو رہا ہے، فعل بھی اس کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اب ہر صیغے کی آسان طریقہ کار سے ہم پڑھیں گے۔ ہر صیغے کی 14 صیغوں میں ہر صیغے کی فعل ماضی کی اپنی علامت ہے۔ اب اسی علامتوں کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ علامت جہاں پہ بھی دیکھنے، یہ پرماننٹ ہر صیغے کی اپنی علامت ہے۔ قرآن میں، حدیث میں آپ جہاں پہ بھی مطالعہ کریں گے، اگر یہ 14 علامات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کا فعل ماضی کلیئر ہو جائے گا۔ کیسے جی؟ آئیں، واحد مذکر غائب کے لیے ہم صیغہ استعمال کرتے ہیں فعل۔ کیا؟ فعل۔ تو فعل میں علامت کیا ہے کہ آخر پہ زبر ہوگا، فتحہ جسے ہم کہتے ہیں، فتحہ، فعل۔ اب ہر ماضی کے صیغے کا یہ حال ہوگا، فعل، سمع، قال، افلح، افلح۔ ہر ماضی کے واحد مذکر غائب کی علامت یہ ہوگی کہ آخر پہ زبر فتحہ ہوگا۔ تثنیہ مذکر غائب کی علامت کیا ہے کہ آخر پہ الف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ الف، فعل، سمع، قال، الف ہوگا۔ جب بھی الف ماضی کے آخر میں آئے گا تو ہم اسے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ کہیں گے۔ جمع مذکر غائب کی علامت کیا ہے؟ وہ الف، فعلو، کیا ہے؟ فعلو، سمعو، قالو، ہمیشہ ایک ہی علامت ہوگا، وہ الف جب بھی آخر میں ہم دیکھیں گے تو اسے جمع مذکر غائب کا صیغہ کہیں گے۔ واحد مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ تا ساکن، فعلت، کیا ہے؟ فعلت، یہ لمبی تا جسے ساکن تا ہم کہتے ہیں، یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے۔ قالت، سمعت، اور مثالیں آپ دیکھتے جائیں۔ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ تا الف تا، فعلتا، سمعتا، قالتا۔ تا الف تا جو ہے یہ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہے۔ جمع مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ فعلنا، نون زبرنا، فعلنا، سمعنا، قلنا، نون زبرنا، یہ جمع مؤنث غائب کی علامت۔ واحد مذکر حاضر کی علامت ہمارے پاس کیا ہے؟ تا زبرتا، فعلتا، فعلتا، سمعتا، قلتا، واحد مذکر حاضر کی علامت۔ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت ہمارے پاس ہے تما، فعلتما، سمعتما۔ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے فعلتم، سمعتم، تم اس کی علامت ہے۔ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے تا زیر تی، فعلتی، کیا ہے؟ فعلتی، سمعتی، تا زیر تی جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ تما، پھر تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے فعلتما۔ اب ایک سوال یہاں پہ ذہن میں آ سکتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی تما ہے، فعلتما، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تما ہے، فعلتما۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ہمیں سیاق و سباق سے ہوگی، جہاں پہ یہ استعمال ہوں گی یہ دونوں صیغے۔ کیسے؟ اگر 2 مذکر 2 آدمیوں حاضر کا صیغہ تذکرہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، اور اگر 2 عورتوں کا ذکر ہوگا مؤنث حاضر ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ہمیں مطلب ہے اسی جگہ سے پتہ چلے گا جہاں پہ ان کا استعمال ہوگا۔ فعلتن، جمع مؤنث حاضر کی علامت ہمارے پاس ہے فعلتن، سمعتن، قلتن،
تن اس کی علامت ہے۔ واحد متکلم کی علامت ہے ہمارے پاس تا پیش تو فعلتو، اگر ایک آدمی کہے متکلم ہو فعلتو کہے گا، عورت ہو کہے فعلتو کہے گا۔ جمع مؤنث کے متکلم مع الغیر کی جمع متکلم کے ہمارے پاس علامت ہے فعلنا، سمعنا، قلنا، نون الف نا ہے۔ مثال کے طور پر دو متکلم ہیں اور مرد ہیں، وہ بھی فعلنا کہیں گے، اور اگر دو عورتیں ہیں متکلم وہ بھی فعلنا کہیں گے، تین یا تین سے زیادہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں متکلم وہ بھی فعلنا کہیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس 14 صیغے ہیں، اور اسی کو ہم گردان بھی بولتے ہیں۔ گردان فعل ماضی کی گردان، فعل ماضی معروف کی گردان کیا ہے؟ کوئی پوچھے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ تو یہ ہر صیغے کی اپنی علامت ہے۔ فعل ماضی کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، یہ علامات یاد رکھیں، اور خصوصاً جب بھی آپ تلاوت کریں اور یہ علامات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ الف جو ہے یہ تثنیہ مذکر غائب کے، وہ الف جمع مذکر غائب کے، تا ساکن واحد مؤنث حاضر کے، اسی طرح سارے علامات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر فعل ماضی کی پہچان بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔